بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام زبردار کے ساتھ عمرانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، فن اور فنکار دو ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو شاید سمجھنا ہی نہیں بلکہ ان کے اندر ڈوب جانا جو ہے وہ انتہائی مشکل کام ہے. فنکار وہ ہوگا جو فن کا مظاہرہ کرے گا، اور فنکار وہی ہوگا کہ جس کو فن کے بارے میں علم ہوگا. آج یوں کہنا چاہیے کہ جو ہے پٹھوار انڈسٹری کے اندر ایک ایسا فنکار کہ جس نے تقریباً 25 سے 30 سال اس فیلڈ کو دیے، نہ دن دیکھا نہ رات، لوگوں کو یعنی آپ کو ناظرین کو ہنسنے ہنسانے کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیا. بہت ہی پیارا انسان، بہت ہی گریٹ فنکار ہمارا دوست نعیم ٹوٹا آج دنیا میں موجود نہیں. کل رات ان کی اچانک جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی. ہم لوگ آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نعیم ٹوٹا کو خراج تحسین بھی پیش کریں اور اس کی خدمات کو ہم آپ تک پہنچائیں کہ اس بندے نے کن حالات میں اپنے جو فن کا مظاہرہ کیا ہے اور آڈینس یعنی آپ کے دلوں میں اس بندے نے کیسے اپنا نام بنایا ہے. تو آج ہم نعیم ٹوٹا کے لیے ایک ایسا پروگرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس سے آپ کو معلومات بھی ملیں گی اور فنکاروں کے بارے میں آپ یہ جانیں گے کہ فنکار کس قدر مشکل حالات میں گزارا بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ایسا فن جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ جو امر ہو جاتا ہے. آج کے ہمارے مہمان ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں امانت نواب صاحب. یہ امانت نواب صاحب بلکہ نواب صاحب ہیں. یہ بھی کسی زمانے میں آرٹسٹ بھی رہے اور آج بھی ان کے اندر ایک فنکار زندہ ہے. اینکر، ہوسٹ، آر جے ریڈیو پاکستان اور سنگر، بہت ہی ہماری محترم اور یوں سمجھ لیں کہ سینئر اینکر پرسن ہیں شمع رفیق صاحبہ. آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سحر عالم، سائیکالوجسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو یوں کہا جائے کہ یہ مطلب شوبز کے اندر یا یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک میڈیا فیلڈ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس بھی کروایا ہے اور ایک اینکر پرسن کے طور پہ کام بھی کر رہی ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں گڈی سائیں. گڈی سائیں ایک ایسے فنکار ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی فن کو دی اور خاص کر کے ان کا بہت اچھا جو ہے وہ ٹائم گزرا نعیم ٹوٹا کے ساتھ. ہم ان سے آج اس حوالے سے بھی ان سے گفتگو کریں گے. گڈی سائیں ایک ایسے آرٹسٹ ہیں کہ جنہوں نے ایز اے کامیڈین، ایز اے ہوسٹ اور ایز اے پرفارمر اپنے آپ کو منوایا. بلکہ پٹھوار انڈسٹری کے اندر یہ گڈی سائیں تو خیر وہ ایک وجہ تسمیہ ایسی ہے، وہ خود بتائیں گے کہ ان کو گڈی سائیں کیوں کہا جاتا ہے. بیسیکلی یہ لالا پشوری کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا ایک فیلڈ میں نام ہے. لالا پشوری، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. نہیں، الفاظ نہیں ہے میرے پاس، صرف ایک شعر ان کی نظر کروں گا. فنکار کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، فنکار کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، فنکار تو ہر دور میں انمول رہا ہے. وہ واقعی ایک انمول ہیرا تھا، میرا دوست نہیں، بھائیوں سے بھی زیادہ تھا. نہیں الفاظ مل رہے، میں کیا آپ کو بتاؤں کہ وہ ایسا ایک فنکار تھا کہ جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ایسے فنکار بنتے نہیں، پیدا ہوتے. آل جیک ٹیٹس تھا، اس کو کسی ایکٹنگ کی ضرورت نہیں تھی. میرے ساتھ بے شمار اس نے پلیز کیے ہیں، بے شمار چینلز پہ کیے ہیں. ابھی مرنے سے یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، یعنی ہر 1 یا 2 دن کے بعد لازمی ہم لوگ ملتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. باقی تو سلسلے چلتے رہیں گے. آپ لوگ ماشاءاللہ سینئر لوگ ہیں. جی ناظرین، آپ نے اس سے آگے کچھ نہیں گڈی سائیں کی بات سنی. ظاہر سی بات ہے، ایک ایسا المیہ ہے، ایک ایسا دکھ ہے کہ جو تقریباً تمام فنکار برادری کو ہے، اور گڈی سائیں جو ہے وہ اپنے جذبات پہ بھی قابو نہیں رکھ پا رہے. ہمارے بھی وہ بہت اچھے دوست تھے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ایک پیارے انسان بھی تھے.
اور فنکار کی جہاں تک بات کی جائے، آرٹسٹ تو وہ بڑے کمال کے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ بہت بڑے آرٹسٹ تھے. ہمارے ہاں المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آرٹسٹ کو اس کی زندگی میں وہ پروٹوکول، وہ عزت، وہ رسپیکٹ نہیں دیتے. جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی بہت بڑے آرٹسٹ تھے، یہ تھا وہ تھا. بہرحال اینی ہاؤ یہ ایک ایسا المیہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ سوچنا بھی چاہیے اور ہمارے آرٹسٹوں کو اس چیز پہ تحفظ بھی دینا چاہیے. شمع رفیق صاحبہ کیا کہیں گی نعیم کے بارے میں؟ مطلب دیکھیں جیسا کہ نعیم ٹوٹا کی بات کی جائے، نعیم بھائی ہمارے ہر پروگرام کا ایک حصہ بھی رہے، بہت اچھا ہم نے ٹائم اسپینڈ بھی کیا ان کے ساتھ. وہ ایک ایسی پروکار شخصیت تھی کہ آپ کہیں کہ انہیں کوئی بھی کام کوئی بھی کہتا تھا انہیں ہم کہتے ہیں ریہرسل کرنی پڑتی، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. ایک جو بھی پروگرام وہ فوراً سے بھاگتے ہوئے آتے تھے، مجھے بہنوں کی طرح رکھا، ہمیشہ سے عزت دی، پیار دیا. ان کے ساتھ میں ابھی تک اسٹل یقین نہیں کر پا رہی کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. ایک ایسا خوبصورت نام، ایک ایسی پروکار شخصیت، لوگوں کو ہنسانے والا. آج ہم میں نہیں ہے، دکھ تو ہم سب کو ہے، تکلیف سب کو ہے، لیکن اللہ کی مرضی کیا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کی مرضی کہ ہم سب بے بس ہیں. اللہ ان کے وہ جہان اچھے کرے. اور ایسا تھا کہ انہوں نے اپنی لائف میں اتنا اسٹرگل کیا، اتنی اسٹرگل کے بعد انہیں وہ مقام بھی ملا، اللہ نے ان کو عزت بھی بخشی، بہت لوگوں نے پیار بھی دیا، ہمارے ساتھ کام کرتے رہے. ریسنٹ ابھی ٹل یہ تک ایسے ہی کہتے ہیں کہ یقین نہ آنے والی سڈنلی مطلب ڈیتھ تھی، سب اسے اسٹل جو سا ہے ہم اسے مطلب بھلا نہیں سکتے. مطلب وہ ہمارے دل ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور بالکل ہمارا ایک ایسا ہم نے اکٹھے کام بھی کیا، رات کو 12 بجے تک ہماری ریکارڈنگ ہوتی تھی اور وہ ہم سب کو ریفریش رکھ رہے ہوتے تھے، موٹیویٹ کر رہے ہوتے تھے ہنسا کے اپنی باتوں سے. تو اسٹل ابھی تک مجھے محسوس ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان میں آج بھی شاید ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. جی بالکل ناظرین، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. نعیم کے بارے میں ایک بات اور کر دوں، بہت کم لوگوں کو شاید پتہ ہے، لالا جی جانتے ہیں. نعیم صاحب بیسیکلی جی ہمارے پاکستان کے لیجنڈ فنکار تھے مستانہ صاحب. وہ ان کے باقاعدہ شاگرد تھے، روحانی نہیں، باقاعدہ ان سے انہوں نے تربیت حاصل کی اور مستانہ صاحب سے باقاعدہ انہوں نے سیکھا اور مستانہ صاحب کو وہ کاپی بھی کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میرا آرٹس کونسل میں 2-1 سال پہلے ایک پلے تھا اور اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے جب ڈرامے کا سٹارٹ لیا تو مستانہ صاحب کی وہ پکچر باقاعدہ لے کے اور انہوں نے ہال کے اندر اس پہ پرفارم کیا. تو لالا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نعیم جیسے جو لوگ ہیں، آرٹسٹ ہیں، مطلب آپ بھی ایز اے کامیڈین بھی کام کر رہے ہیں، نعیم نے بھی ایز اے کامیڈین ہی سٹارٹ کیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ورسٹائل فنکار تھا. اس کے لیے مطلب وہ صرف کامیڈین کا لفظ جو ہے وہ چھوٹا لفظ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی خدمات کو ہم کیسے یاد رکھیں اور ہم اپنے ناظرین کو اس کے بارے میں کیا بتائیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی جو خدمات ہیں ان کو بہت عرصے تک یاد رکھا جائے. یہ لوگ مرتے نہیں ہیں. کیا بات ہے، واہ! یہ لوگ نہیں مرتے. میں بہت بیسکلی بہت قریب سے ان کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں. میرے ساتھ اس کے فیملی ٹرمز ہیں. میں ان کے گھر جاتا ہوں، وہ میرے گھر آتے. میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اس میں کوئی وہ نہیں کرتا ہوں، الفاظ مجھ سے نہیں نکل رہے آج. سچ بات سچ ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ وہ فنکار تھا. 1000 پرابلمس کے ساتھ رہی ہیں. میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا، تمام فنکاروں سے اپیل کروں گا، جو آرٹ لورز لوگ ہیں، جو فن کے ساتھ پیار کرتے ہیں، فنکاروں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان سے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ وقت ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں، اور جو لوگ جہاں تک میری آواز سنتے ہیں، یہ وہ فنکار تھا کہ کیا میں کہوں کہ اپنا غم چھپا کر عامر ہونٹوں پر لانا مسکان، اس کھیل کو کھیلے دل والے، یہ کھیل نہیں ایسا، یہ کھیل وہ کرتا تھا نعیم ٹوٹا اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. میں نے خود دیکھا قریب سے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بہت پرابلم ہے، لیکن 1000 بندہ بیٹھا ان کو ہنسا رہا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ ریکویسٹ ہے جی میری، نہیں الفاظ نکل میرے، نہیں الفاظ. لالا ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، بالکل ہر جو ہے وہ آرٹسٹ لور سے، اور بلکہ ہم تو خود جو ہے نا وہ آرٹسٹ کو پروموٹ کرنے والے ہیں اور آرٹسٹوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ناظرین بات ہو رہی تھی گڈی سائنس سے، اس سے پہلے میں اپنی ایک مہمان اور ان کا تعارف کروا دوں. نمرہ ملک ہیں ہمارے ساتھ، آپ ایک اینکر بھی ہیں اور ماڈل بھی ہیں، تو ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے. جی گڈی سائیں، آپ کوئی اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کو جو نعیم نے اور آپ نے اکٹھا کہیں پرفارم کیا ہو اور اس کی جو کوئی یاد ہے وہ آپ کے دل میں ہو، وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں.
ایک چینل پہ ہم لوگ پروگرام کر رہے تھے منصورین چرنگی. آپ یقین کریں کہ بہت کم ایسے آرٹسٹ ہوتے ہیں کہ یہ پروگرام ایک انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس پروگرام میں. یہ پروگرام تھا پشتو. تو مجھے انہوں نے کہا ڈائریکٹر نے کہ عامر آپ ہند کو بول لو گے؟ تو میں نے کہا جی بول لوں گا. اب میں اس میں ہند کو بول رہا ہوں. پروگرام کیا ہے؟ یہ پشتو ہے. اب نعیم ٹوٹا جو ہے اس میں وہ ہمارے ساتھ تھا اور اللہ جنت نصیب کرے اس کو. اب وہ کہتے ہیں کہ چلو عامر نے تو ہند کو بول لی ہے پشتو میں سمجھتا تھا لیکن میں بولتا ہند کو تھا. اب نعیم کو انہوں نے کریکٹر دیا گونگے کا. آپ بلیو کریں کہ اب گونگے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے بولنا نہیں ہے, لیکن تمام جتنے بھی فون آتے تھے نا, اس نے ایک ایسی ٹون نکالی تھی. اور اس میں جو ایک مین لیڈ کر رہا تھا منصور نام تھا اس کا, وہ مطلب سیٹ ایسا تھا بازار کا, ایک نائی ہے, ایک طوطے والا ہے, ایک 20 روپے کی چیزیں بیچ رہا ہے. تو میں اس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آپ پشاور کے, مطلب ایک بدماش کا رول تھا. لالا پشوری وہیں سے لیبر مجھے ملا تھا. تو نعیم کی میں آپ کو اداکاری بتاؤں کہ یہ جس وقت بولتا تھا نا, یعنی بہت مشکل ہے کوئی فنکار اپنے فن کو آگے چلا سکے. اس کے فیس ایکسپریشن بدل جاتے تھے. ایک سیریس کریکٹر ہے, ایک بدماش ہے, اس نے آ کے بڑک لگانی ہے, اے گل سنو میری. تو جب نعیم کو دیکھتے تھے تو وہ بدل جاتا تھا کہ وہ کیا کرے. اس کو دیکھ کے ایک تو ہنسی آ جاتی تھی. وہ جب گونگے کے انداز میں عجیب سی ٹون نکالتا تھا نا, آپ بلیو کریں جی, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, منصورین چرنگی پروگرام یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے کی جو یہ آؤٹ کلاس ایکٹنگ تھی. اب آپ خود دیکھیں کہ میں ان کو بول رہا ہوں, باقی پشتو پٹھان تھے سارے, وہ پشتو بول رہے ہیں. یہ گونگے کے پاس الفاظ تو نہیں ہوتے, اس نے ان اشاروں میں وہ پروگرام کیا. اگر آپ یوٹیوب پہ اس کو سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ فنکار کیا تھا. یہ میرے سامنے کی بات ہے. یہ جو مین اس کا پروگرام کا وہ جو طوطے والا الفاظ نکالتے ہیں, آپ یقین کریں وہ اتنی زور سے ہنستا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں اٹھ کے باہر ہی چلا جاؤں, سارا پروگرام خراب ہو رہا ہے, میں بلا وجہ اتنی زور سے ہنستا. کیا بات, ایسے فنکار. واہ. ناظرین, امارت نواب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی پرانے آرٹسٹ بھی ہیں اور فنکار بھی ہیں. تو آپ کچھ نعیم کے ساتھ کوئی مطلب جو آپ کی یاد ہے یا کوئی نعیم کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو بتائیے. رانا صاحب, نعیم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں جانتا بہت اچھے طریقے سے. اتفاق سے یہ تو نہیں ہوا کہ میرے ساتھ اس نے کوئی کام کیا, مگر میرے دوست بہت اچھے تھے, اچھے انسان تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے رانا صاحب کہ نعیم کے بارے میں سب جانتے ہیں, اس کے گھریلو حالات کیا تھے, گھریلو زندگی کیا تھی, بچوں کے حوالے سے وہ کتنا دکھی تھا. مگر اس کے باوجود کہ لوگوں کو ہنسانا, اپنے دکھ کو چھپا کر بہت مشکل, لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور نہیں, بہت اچھا انسان تھا, بڑا اچھا وقت اس نے گزارا, خدا اسے جنت نصیب کرے. تو اب کہنے کی بات یہ ہے, ہم سب جانتے ہیں ایک دوسرے کو. آج تک کیا ہوا ہے, جب کوئی دنیا سے جاتا ہے کوئی فنکار تو ہم اس کے لیے بس کچھ لفظ کہتے ہیں اور اس کے بعد کھیل ختم. ایسا ہی ہے, بالکل. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان فنکاروں پر غور کیا جائے. کیا بات, کیا بڑی خوبصورت بات کی ہے جی آپ نے. ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سائیکالوجسٹ ہیں, اس کے علاوہ آپ نے حال ہی میں ایز اے اینکر پرسن جو ہے وہ اس فیلڈ میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا. تو ایک ڈاکٹر کا اور اینکر پرسن کا کیا ڈفرینس ہے, آپ کیا بتائیں گے؟ ڈاکٹر اور اینکر پرسن کا ڈفرینس بہت زیادہ ہے, لیکن جب بات آتی ہے اینکر پرسن کی تو ایک ڈاکٹر جو ہے نا, مطلب اپنی فیلڈ سے ذرا ہٹ کے جب کام کرتا ہے تو اپنی ایموشنس کو یا اپنی نالج کو وہاں پہ شیئر کر سکتا ہے. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم آ کے اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو کم از کم اویئر کر سکتے ہیں, اویئرنیس پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو. ٹھیک, زبردست, کیا بات ہے جی. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. نمرا ملک, جی جی, آپ اینکر پرسن بھی ہیں اور ماڈل بھی ہیں,
جی جی اینکر پرسن بنتے ہوئے مطلب اینکرنگ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ماڈلنگ کا خیال کیسے آ گیا؟ ماڈل میں بچپن سے ہی تھی. اچھا کیا بات ہے جی. سپر ہیرو کے بن گئی. اچھا آنسر دیا. کیا زبردست ٹپیکل ہے مطلب کیا بات ہے. آنسر دیا مطلب ان کے اندر ایک ایسی روح ہے جو کہ ہر فن ملا کہہ سکتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. میں شوٹس دیکھے کافی اچھے شوٹس کرتی رہی ہیں. کیا بات ہے جی کیا بات ہے. موسٹ ویلکم جی. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا گڈی سائیں چونکہ مطلب پروگرام نعیم کے حوالے سے ہے تو ہمارے جو آرٹسٹ ہیں وہ مطلب بیچارے ساری زندگی اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے اس حساب سے ان کو وہ معاوضہ بھی نہیں ملتا اور ان کی خدمات کا وہ صلہ تو میرے خیال میں شاید کوئی دے بھی نہیں سکتا. تو جب وہ اس کنڈیشن میں آتے ہیں یا وہ بیمار ہوئے یا مطلب ان کی ڈیتھ ہوئی سڈن ڈیتھ ہوئی تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ کیا کرنا کیا چاہیے حکومتی اداروں کو اور مطلب متعلقہ آرٹس کونسلس کو یا اس طرح کے اداروں کو جو آرٹسٹوں کو پروموٹ کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ چونکہ آپ خود بھی ایک ایکٹر ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ ناظرین کو وہ بتائیے کہ جو آپ کے دل کی آواز ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی. میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا سوال آپ کریں. دیکھیں آپ حکومت پہ یا لوگوں پہ یا کسی پہ ڈپینڈ مت کریں. یہ ایک المیہ ہے ہمارے اس یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک وہ زندہ ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ کسی کو نہیں پتا وہ کس حالت میں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مذہب کیا کہتا ہے کہ آپ کا ہمسایہ اگر بھوکا سو جائے تو جو کچھ آپ نے کھایا وہ حرام ہے. وہ آپ پر وہ سمجھو کہ وہ سب کچھ غرق ہو گیا آپ کا. کہا یہ جاتا ہے دیکھیں اصولاً میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں پھر آپ اپنے ہمسائے کو دیکھیں پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے ہمت کے ساتھ. میں نے کیا کہا تھا جی آپ لوگوں سے ہمیں نہیں چاہیے ایسی کوئی کہ ہماری آگے کوئی مدد کرے یا کوئی خیر دے یا کوئی ہمیں ڈگریڈ کرے. پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ فنکار کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو. یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے. نعیم ٹوٹا ایک ایسا انمول ہیرا تھا. میں اس کو کہوں گا کہ یہ ہمارے فنکاروں کا ڈائمنڈ تھا. کوہ نور ہیرا تھا چھوٹا نہیں. اس کو لوگ سمجھ نہیں سکے. اس کی ایکٹنگ تو لوگ نہیں سمجھ سکے. اس کی سٹرگل کو لوگ نہیں سمجھ سکے. اس کے جو پرابلمز ہیں اس کے لوگ نہیں سمجھ سکے. اب وقت آیا کہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اب ہمیں ایسے سمجھنا چاہیے کہ میں فنکار برادری سے کہتا ہوں اگر ان میں ذرا سا بھی درد ہے رائے کہ جتنا بھی درد ہے کسی کی آس امید پہ مت ٹھہرے کہ گورنمنٹ ہمیں کیا دے گی. کیا دینا ہے گورنمنٹ نے؟ ہم گلا نہیں کرتے کسی سے. فنکار بڑا خوددار ہوتا ہے. ہم یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے تو ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے پریکٹیکلی کیا کرنا ہے. پھر جو میری باتیں سن رہا ہے میرے خیال مجھ سے زیادہ عقل مند ہے. آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ کرے کہ فنکار اگر کھڑے ہو جائے تو کوئی فنکار بھوکا نہیں مرے گا. ہمیں کسی گورنمنٹ سے کچھ نہیں چاہیے. ہمیں کسی سے خیرات نہیں چاہیے. ہم بھوکے مر جائیں گے فنکار. یہ میرا دعویٰ ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو نہیں اٹھائیں گے تو کیا کوئی اوپر سے ادھر ادھر سے آگے اٹھائے گا؟ خود اٹھانا ہے ہم نے. بہت بہترین بات آپ نے یہاں پر کی ہے. بالکل ایسا ہی کیونکہ دیکھیں بڑے بڑے آرٹسٹ چلے جاتے ہیں گمنام موات ہو جاتی ہیں بہت چیزیں سامنے آتی ہیں. تو یہ سب ایک پریکٹیکلی ہم میں کہاں ہے. کچھ چند عرصے بعد خدا نہ خواستہ ہم سے ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا. ہماری آرٹ کاؤنسل کے جب آپ دیکھیں ایونٹس ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں صرف ساتھ دیتے. ہم کیوں آواز نہیں بنتے. ابھی آپ دیکھیں بہت بڑا کریکٹر بل بطوری بڑا نام تھا. ہمارے بڑے بڑے ایکٹرز جو ان کے موت ہو جاتی ہیں بہت زیادہ کرائسس میں بھی رہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں فنکار جو انسا ہے نا وہ واقعی ان صحیح کہا کہ نہیں مرتا. اور جو انسا ہے ہمیں ساتھ بھی ہے ہر حال میں اس کو اپنا پرفارمنس بھی دینا ہے چاہے وہ پینک ہے چاہے وہ. کیونکہ ابھی ہم بات کریں نہیں ٹوٹا صاحب کی تو وہ ایک ایسی شخصیت تھیں جنہوں نے کافی پرابلم تھے. ہم سب کو پتا تھا کہ پرابلم میں لیکن ہم میں سے اس ٹائم کس نے آواز نہیں اٹھائی. ہم ان کا شاید ساتھ نہیں دے پائے شاید اپنی پرابلم کی وجہ سے شاید اور باتیں ہمارے ہم لوگ ایکسٹرا مٹیریلسٹک ہو چکے ہوئے ہیں.
جب انسان میٹرسٹک ہو جاتا ہے تو پھر اس کی انسان اپروچز ختم ہوتی ہیں. تو خدا را سب سے پہلے تو اپنے اندر کائنڈنس کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو جگائیے, اور ہماری جو بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں, این جی اوز ہیں جو ایکٹرس کے لیے کام کرتی ہیں, فنکاروں کے لیے کام کرتی ہیں, ان کا آج آواز بننا چاہیے. ان کی فیملی کے لیے ان کو فائنینشلی جو انسان سپورٹ کریں, ان کو جو انسان اس تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ان کی آواز بن جائے. ہم صرف ایک ایکٹر کی آج بات نہیں کرتے, ہم جو اس سے پہلے بھی چیزیں ہو چکی ہیں, ہم سب کو ایک جو انسان ہے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہونا چاہیے اس ٹائم, کیونکہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اس غم کو ہم بھلا نہیں سکتے. اور نعیم ٹوٹا جو ہیں وہ ایسی شخصیت تھے جن کا میں کہتی ہوں کہ وہ آل راؤنڈر بھی تھے. whenever he comes to our office and all that تو ان کا ایک پتہ تھا کہ ماحول ایک آفس میں ایسا بناتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کام کیسے کر رہے ہیں. اتنا ایک اچھی اپنے تکلیف کو بھلا کے ہم سب کو ہنسانا. میں کہتی ہوں آج جو ہم ان کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم شاید ان خدمات کو بھلا نہیں سکتے, لیکن شاید تھوڑی سی کوشش ہے, تھوڑی سی ایفرٹ ہے کہ شاید ہم ان کی یاد ان سے ہمیشہ تازہ رکھ سکیں. تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی ہمارے ایکٹرز ہیں ان سب کو اس ٹائم آواز بننا چاہیے اور اپنی جو ان سے ہے پرابلمس کا ان کا سہارا بننا چاہیے. بڑی خوبصورت بات کی ہے جی آپ نے. یقیناً آپ کا میسج جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے, اور میرا خیال ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے تو شاید فنکاروں کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گی؟ آپ بھی چونکہ اس فیلڈ میں نئی تو ہیں لیکن آپ نے یہ گفتگو سنی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آرٹسٹوں کے لیے کیا ہونا چاہیے تاکہ ان کے لیے یہ پرابلمس نہ آئیں؟ بات یہ ہے کہ زندگی جو ایک سفر ہے بالکل کہ, اور بینگ اے سائیکالوجسٹ جو چیز میں نے آبزرو کی ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ایک چیز ایک انسان ہمارے پاس ہے اس کی قدر نہیں کرتے. جب وہ چلا جاتا ہے زندگی سے تو قدر اس کی ہوتی ہے, اور اس کے جانے کے بعد جو قدر ہوتی ہے وہ نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے. صحیح, بالکل. انسان جو دنیا سے جا چکا ہے اس کے جانے کے بعد اسے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. صحیح. تو کوئی بھی ہے, وہ چاہے وہ کوئی ایکٹر ہے, کوئی آرٹسٹ ہے, کوئی بھی شخص ہے, ایک نارمل پرسن جو ہے لائف میں, اس کے لیے بھی میں یہی میسج دوں کہ کائنڈلی آپ کے ریلیشنز جو ہیں ان پہ فوکس کریں, ان کو ٹائم دیں. ٹھیک. مشینری مت بنائیں اپنی زندگیوں کو, مٹیریلسٹک مت بنیں, اپنے انسانیت اپنے اندر کی جگائیں, ایک دوسرے کی قدر کریں. کیا بات ہے جی, بہت خوبصورت بات کی آپ نے. نمرا ملک کیا کہیں گی؟ میں ان سے ملی تو نہیں لیکن میں ان کی بہت بڑی فین تھی, تو میرے لیے بہت مطلب آپ کہہ سکتے ہیں شوکنگ نیوز تھی. لائک میں نے جب یہ سنا کہ وہ اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے تو مجھے سچ میں بہت دل میں دکھ ہوا. مطلب میری یہ خواہش تھی ان سے ملنے کی, تو میں اس فیلڈ میں جب آئی تو میں نے کہا کہ یار اب میں ان سے شاید مل سکوں, لیکن وہ اس چیز کا مجھے موقع ہی نہیں ملا. مجھے اس چیز کا افسوس رہے گا. مطلب یہ خواہش آپ کی جو ہے وہ نہیں, وہ نعیم صاحب جو ہے وہ فزیکلی ہمارے درمیان موجود نہیں, ان کا کام آپ دیکھ سکتی ہیں. آپ یوں سمجھیں ان کا کام دیکھیں, آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. وہ ایسے ہی فنکار تھے, مطلب ان کا کام جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں ہے اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نعیم ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہے. تو یہ جو ہے نا وہ آپ بہت مطلب آپ کی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خواہش, میں اس پہ یہ تو نہیں کہوں گا کہ پوری ہو کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے. تو بہرحال آپ ان کے کام کو دیکھیں, ٹھیک ہے, میں دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ مطلب ایک ایسا فنکار تھا کہ جس کے کام کو یاد رکھا جائے. ہمارے صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے, جو آرٹسٹ بیچارے اس طرح کے جو ہے نا وہ مسائل میں ہوتے ہیں اور ان کی آخری زندگی یا بیماری کی حالت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ کہوں گا جی کہ جیسے کہ میرے بھائی نے بھی فرمایا کہ فنکار جو ہوتا ہے یہ خوددار ہوتا ہے, بے شک کوئی شک نہیں, مگر فنکار جو ہیں وہ بھی سب کے ساتھ ہیں, عوام کے ساتھ ہیں. جب کوئی نئی حکومت بنتی ہے تو فنکار بھی شامل ہوتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں مکمل طور پہ. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے, میں گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کروں گا, ہمیشہ یہ باتیں ہوتی ہیں لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا. میں یہ مطالبہ کروں گا کہ خدارا ایک ایسا ادارہ بنائے جو فنکاروں کے لیے کام کرے. جب کوئی فنکار ایسی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے, یہ آپ کا حق بنتا ہے. بڑی خوبصورت بات, زبردست. گڈی سائیں کیا کہیں گے؟ ایک لاجیکل ایگزامپل دینا چاہوں گا ہمسایہ ممالک کی. وہ ایک بہت بڑے شاعر زندہ ہے, تو ایک پارٹی گئی ان کے پاس, گورنمنٹ کی طرف سے گئی یا جس طرح بھی کوئی تنظیموں کی طرف سے گئی, ان کے گھر گئی تو انہیں کہا گیا جی ہم آپ کا ایک اسٹیچو بنائیں گے, سائز وہ ناپ وغیرہ لینا ہوتا ہے, تو اس شہر میں ایک بڑی اونچی جگہ پر آپ کا ایک بہت بڑا اسٹیچو لگے گا, اس کے لیے ناپ دے دیں. تو اس شاعر نے کہا کہ یار اس پہ کتنا خرچہ آئے گا؟ انہوں نے کہا جی 8 لاکھ روپے خرچہ آئے گا. کیا خوبصورت اس نے بات کی شاعر نے. کہتا جی مجسمہ رہنے دو,
8 گھنٹے جا کے خود کھڑا ہو جاؤں گا, یہ 8 لاکھ نہیں 4 لاکھ مجھے دے دو. واہ کیا بات. میں کھڑا ہو جاؤں گا. تو خدا را جو میری کوئی بات سن رہا ہے سمجھے, اس کی میں لاجک کیا جو میں نے آپ کے لیے پیش کیا کہ مجھے وہ پیسے دے دو, کھڑا میں خود ہو جاؤں گا. اسٹیچو مت بناؤ یار, اسٹیچو مت بناؤ. ایوارڈس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بہت ساری تالیاں کلیپنگ کی نہیں ضرورت, کسی صنعت کی نہیں ضرورت, بس کھڑے ہونے کی اجازت دو, کیش پیسے دو. میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا, اس سے علاوہ مجھے کچھ نہیں سمجھ. کیا بات ہے جی. ناظرین آپ نے ہمارے تمام مہمانوں کی گفتگو سنی. نعیم ٹوٹا کے لیے ہر ایک نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, اور وہ یقیناً ایسا شخص تھا کہ اس کے لیے اس طرح کے جو ہے وہ الفاظ کہے جائیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, بلکہ لالا اس چیز کا گواہ ہے, کہ کچھ عرصہ پہلے آرٹسٹوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک آرٹسٹ ایکٹیویٹی کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی. شاید شمع رفیق صاحبہ کو بھی پتہ ہوگا. تو وہ ایک ایسی تنظیم تھی کہ جس کا موٹیو یہی تھا کہ آرٹسٹوں کو جو ہے وہ کچھ ریلیف دیا جائے. کسی کے ہاں کوئی پرابلم ہے, کسی کی بچی کی شادی ہے, کسی کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو وہ مطلب اس حوالے سے اس میں فنڈنگ ہو رہی تھی. سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کہاں سے کوئی ایسا ہاتھ آیا کہ وہ آرٹسٹ ایکٹیویٹی بھی ختم ہو گئی, اور فنکاروں کے لیے وہ جو فنڈز اکٹھے ہو رہے تھے پتہ نہیں نہ جانے کہاں گئے. تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آرٹسٹ ایکٹیویٹی بنی تو نعیم جو ہے وہ اس کا ایک سرکردہ کارکن نہیں تھا, بلکہ اس کے عہدیداران میں شامل تھا, اور اس نے اس آرٹسٹ ایکٹیویٹی کے لیے بھاگ دوڑ کر جتنی محنت کی ہے وہ شاید میرے خیال ہے کوئی اور فنکار ہوتا تو نہ کرتا. تمام دوستوں کی باتیں آپ نے سنی ہیں. یقیناً یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ آرٹسٹ جو ہے وہ بیچارہ اپنے منہ سے کبھی کچھ نہیں کہے گا کہ مجھے جو ہے نا وہ میری خدمات کا کوئی صلہ دیں, بلکہ خدمات کا صلہ نہیں ہو سکتا. یہ دیکھنے والی آنکھ کو خود سمجھنا چاہیے کہ آرٹسٹ کی ضروریات کیا ہیں, اور حکومتی ادارے میرا خیال ہے شاید جو ہے وہ اس بارے میں سوچنا بھی ان کے لیے کوئی ایک میرا خیال ہے شجر ممنوع ہے کہ آرٹسٹ جو ہے وہ فنکار نہیں ہے, یا ہمارے ملک کا حصہ نہیں ہے, یا وہ انسان نہیں ہوتے. تو ان لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ایسی کوئی ہمدرد لوگ جو ہیں, درد دل رکھنے والے اور آرٹسٹوں کو سمجھنے والے لوگوں کو آگے آنا ہوگا. کیوں, جیسے ابھی گڈی سائی نے لالا نے یہ کہا کہ ہمیں حکومتی امداد نہیں چاہیے, کیوں وہ اس وجہ سے ڈس ہارٹ ہیں کہ حکومتی امداد صرف کاغذوں میں ہوتی ہے, آرٹسٹوں کو نہیں ملتی. بلکہ ابھی مجھے کچھ ٹائم مطلب یہ چند دن پہلے کی بات ہے, راولپنڈی آرٹس کونسل کے اندر آرٹسٹوں کو پھر اکٹھا کیا گیا اور ان سے ڈاکومنٹس منگوائے گئے. جی آپ بتائیں جی آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, ان کی ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے, تو وہ کاغذی حد تک ہے, اس سے کسی کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا. تو خدا را آرٹسٹوں کے اوپر یہ ظلم مت کریں, ان لوگوں کو ان کا جائز حق جو ہے وہ دیا جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو جو ہے نا وہ بہت بنگلے بنا دیں یا ان کے لیے کوئی ایسی رقم مختص کر دیں. ہاں یہ ضرور کر دیں کہ ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ قائم کر دیا جائے, کوئی ایسی تنظیم بنا دی جائے کہ جو ان کے جائز مسائل ہیں, کسی کے بچوں کا پرابلم ہے, کسی کے جناب گھر میں بیماری ہے, کوئی بیچارہ جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اس کی فیملی کو اتنی سپورٹ ملنی چاہیے کہ کم از کم وہ فیملی یہ نہ سوچے کہ ہم جو ہے نا وہ آرٹسٹ کے بچے ہیں یا آرٹسٹ کی بیوہ ہیں, تاکہ ان کو شرمندگی نہ ہو. تو یہی کہا جا سکتا ہے مخیر حضرات سے بھی, تنظیموں سے بھی اور این جی او سے بھی کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے آرٹسٹوں کے لیے کچھ کریں. امید ہے کہ آپ کو نعیم ٹوٹا کے حوالے سے یہ جو معلومات ہیں وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. جی عمرانہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.